رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک اہم چیز کی حرمت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں کی طرف ایمان والا نہ آئے. تو اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر، یعنی امتثال اوامر اور اجتناب عن المعاصی. امتثال اوامر حکموں کا ماننا، اعمال کے اوپر آنا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اوپر آنا، رب ذوالجلال کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا، اپنے آپ کو ان کاموں کے اندر لگانا جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور دوسرا اجتناب عن النواہی، منہیات سے اپنے آپ کو بچانا، فواحش اور منکرات سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی جہاں جہاں بتائی ہے کہ ایمان والوں کی یہ علامت نہیں ہے کہ وہ ان جگہوں پر پایا جائے یا وہ ان چیزوں کے اندر ملوث ہو، ان چیزوں کو ارتکاب کرے، یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے. تو ایمان والا بھی ان چیزوں سے دور رہے، بجائے کہ اس میں اپنا نام کمائے، اس میں اپنی دنیا کو تلاش کرے، اس میں اپنے روزگار کو تلاش کرے، اس میں اپنی جو کامیابی کو تلاش کرے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے، اس سے بچنے کو کہا گیا ہے اور اس سے دور رہنے کو کہا گیا ہے. تو ایمان والا اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، سچی غلامی کا دم بھرنے والا ہے، تو جس چیز کو رب ذوالجلال نے حرام قرار دیا کہ اب اس کی حرمت آ چکی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ایمان والا وہاں پر پایا جائے، ایمان والا اس کا کاروبار کرے، ایمان والے کی وہ علامت ہو جائے، اور ایمان والا اس میں اپنی کامیابی کو تلاش کرے، اپنی دنیا کو تلاش کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے دوستو دو پہلو ہیں، ایک جو امتثال اوامر کے حکموں کا بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کے اندر اپنے آپ کو لگانا، عبادتوں کے اندر لگانا، اور اس طریقے سے جس طریقے سے کاروبار کرنے کو کہا گیا ہے، جن چیزوں کا کاروبار کرنے کو کہا گیا ہے کہ یہ تجارت ایمان والوں کو کرنا چاہیے، تو ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لگائے، اس میں اپنی دنیا کو تلاش کرے. تو دوست بزرگوں، یہ جو کیا ہوگا، یہ اس کا کاروبار بھی اس سے نفع دے گا، دنیا میں بھی نفع دے گا، آخرت میں بھی نفع دے گا. کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے لیے سرخ لکیر ہیں. بہت سے کم ایسے جو ایمان والے ہوگا، اور کون ایسا ایمان والا ہوگا جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سرخ لکیر نہیں ہے. ہر ایمان والا اس بات کو سمجھتا ہے، اور ہر ایمان والے کی یہ بات ضروری ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے سرخ لکیر ہے کہ اس کے آگے ہم نہیں جائیں گے، وہ ہماری جو ہے ریڈ لائن جو کہا جاتا ہے. تو دوستو ضرور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہر ایمان والے کے لیے سرخ لکیر ہے، وہ اپنی سرخ لکیر اس میں سمجھے. اللہ تعالیٰ نے جس نے ہماری کامیابی کو بتایا ہے، ہم اپنی کامیابی کو اسی میں تلاش کریں گے.
اور جس میں ہماری ناکامی بتایا گیا ایمان والا ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، تو ایمان والا ان چیزوں سے دور رہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے جو ہے کنبہ قبیلہ اور اپنی اولادوں کو ان چیزوں سے بچائے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری والی چیز ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی جو پڑھا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ دیکھو اے ایمان والو، شراب، جوا اور اس طریقے سے بت پرستی، اور اس کے بعد جو ہے چوتھی چیز جو بتایا وہ یہ ہے کہ قسمت معلوم کرنے کا تیر، قسمت معلوم کرنے کا تیر، یہ چاروں چیز بتایا ہے عمل شیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، ان چیزوں سے دور رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کی تربیت فرمائی کہ یہ کرو، ایسا نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ہر ان چیزوں کا جو ذکر فرمایا ہے، اس نے آگے ایک جگہ بھی فرمایا 15ویں پارے میں، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، ارے اس کتاب میں کیا ہے، نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتا ہے نہ بڑی چیز کو، ہر ایک کا اس نے احاطہ کر لیا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم ایک ایمان والوں کی مکمل طور پر تربیت کرتا ہے، اور اس بات کو سمجھنے سے پہلے عربوں کی تاریخ کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے شراب نوشی کو، نشہ خوری کو جس اعتبار سے اور جس انداز سے حرام قرار دیا، حرام جو فرمایا ہے، وہ ایک عجیب انداز ہے۔ پہلی مرتبہ میں آیت نازل ہوئی، اب سے حرام میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ عربوں کی جب تاریخ کو پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ مکرمہ کا کیا حال، وہاں کی گرمیاں، وہاں کی سردیاں، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے عرب لوگ کیا کرتے تھے، شراب ان کے لیے کتنی ضروری تھی، ہر وقت جو ہے شراب کے نشے میں، ہمیشہ شراب کے نشے میں، اور جو ہے باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، پوتے بھی ہے، سب کے سب جو ہے شراب نوشی کے اندر جو ہے مست ہیں۔ اور ایسے موقع کے اوپر ایک دم سے جو آیت کا نازل ہو جاتا ہے کہ دیکھو شراب حرام ہو گئی ہے، تو بڑا بوجھ پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی کہ دیکھو تربیت کا انداز بھی الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے آیت نازل نہیں فرمائی کہ دیکھو اب سے جو ہے اب تک جتنا تم نے پی لیا ٹھیک ہے، لیکن اب کے بعد جو آپ شراب نہیں پی سکتے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مراحل طے فرمائے ہیں، ان مراحل کے اندر شراب کو حرام فرمایا گیا ہے، جبکہ وہ لوگ وہ تھے جو ہمیشہ جو ہے شراب کے نشے میں رہنے والے لوگ، مکہ مکرمہ کے لوگ، مدینہ منورہ کے، اور سارا جو عرب جو ہیں، وہ عرب کے لوگ جو ہیں اس وقت کے اندر، اس زمانے کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، اس کے بعد بھی جب تک اس بات کا حکم نازل نہیں ہوا، بہت سارے لوگ ایسے تھے، اور اس بات کے اندر 3 قسم کے صحابہ ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے صحابہ ہیں۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگائے، یعنی اگر پینا چاہتے تھے پی سکتے تھے، اس لیے کہ اس بات کا ابھی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی ہے کہ پینا ہے کہ نہیں پینا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس میں بھی بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے شراب کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے، اس قسم کے اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد کچھ صحابہ وہ ہیں جب پہلے مرحلے میں ہی آیت نازل ہوئی، ابھی پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اس میں بہت سارے صحابہ یہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ آہستہ آہستہ شراب کی حرمت کی طرف جائے گا، اب اس سے جو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تو بہت سارے صحابہ نے چھوڑ دیا۔ کیسے؟ پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ پہلا مرحلہ جو ہے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، اور آپ سے پوچھ رہے ہیں قل فیہما اثم کبیر، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ابھی یہ اتنی آیت نازل ہوئی ہے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ، اس میں بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ یہ ابھی پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے کہاں تک جائے گی؟ شراب کی حرمت تک جائے گی۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا،
اس میں آگے یہ بھی ہے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے. یعنی ابھی یہ پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے ایک دم جو ہے ہلکی پھلکی کہ ایک طریقے سے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اب یہ حرام کی طرف جائے گا. اس لیے بتایا اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں نفع بھی ہے. اب یہ جب آیت نازل ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ سوال ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں تو نفع بھی ہے. ومنافع للناس، ارے اس میں تو نفع بھی ہے، اب اس نفع کی خاطر ہم جو اسے پی سکتے ہیں یا اس کا کاروبار کر سکتے ہیں یا جو بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو سوال ہوگا، جیسے ہمارے زمانے میں لوگوں کو سوال ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے زمانے میں لوگوں کو سوال ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ سوال پہلے بھی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور اگر لیکن اس کا جواب نہیں دیا کہ دیکھو یہ فائدہ ہے، یہ اس میں نقصان ہے اور ایسا ہے اور ایسا نہیں. بلکہ اگر جواب دینے جاتے تو اس جواب کے اندر ایک اور سوال کھڑا ہو جاتا، پھر چلو اس کا جواب دے دیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اس کی آیت نازل فرمائی کہ دیکھو اس میں جو ہے یہ بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے لوگوں کو وقتی طور پر کچھ طاقت بھی مل جاتی ہے. جیسے آج کل کے من چلے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو نہ پیے، اتنا سارا غم ہے، اتنی مہنگائی ہے اور یہ پریشانیاں ہیں، گھروں میں پریشانی ہے، باہر پریشانی ہے، اس کو بھلانے کے لیے ہم پی لیتے ہیں. اور وقتی طور پر آپ نے دیکھا کچھ طاقت بھی ان لوگوں کو مل جاتی ہے. تو یوں فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، دیکھو آپ لوگوں کو اس میں جتنا بھی فائدہ دکھتا ہو لیکن اس میں بڑا گناہ ہے اور اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. کسی قسم کا کوئی جواب دیتے؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، اور انسانوں کی نفس کو ٹٹولنے والا اللہ سے بہتر کون ہوگا. اس لیے یہ بتایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ارے لوگوں تم لوگ اس میں نفع ڈھونڈ رہے ہو، اس کے نفع سے زیادہ اس میں نقصان ہے، اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑا ہے. اور یہ تو پہلی آیت جو تھی وہ آ گئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ تم سے اس کے نفع کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جوا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو بتا دیں اس میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو پہلی آیت ہو گئی، لوگوں کو اس میں اشارہ بھی مل گیا اور بہت سارے لوگوں کو اس طرف سے یعنی اس سے اجتناب کرنے کا اور اس سے بچنے کا ایک طریقہ جو ہے مل گیا. اور اب جو لیکن ایسے کچھ لوگ تھے جو اس کو پیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے کی جو آیت نازل فرمائی، یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، دیکھو نماز میں نشے کی حالت میں مت آؤ، نماز میں نشے کی حالت میں مت آؤ. اس حالت میں جب تم جو ہے نشے میں ہو، اس حالت میں نماز کی طرف مت آؤ، نماز کے قریب بھی مت آؤ. اب نماز دن میں کتنی مرتبہ ہے؟ 5 مرتبہ ہے. یہاں سے بھی دوسرا اشارہ مل گیا حضرات صحابہ کو کہ جب 5 مرتبہ دن میں نماز کا وقت آتا ہے اور نشے کی حالت میں ہمیں نماز کی طرف نہیں آنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ سیدھے حرام کی طرف جائے گا. یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تربیت بھی فرمائی ہے، ان کو اشارہ بھی فرمایا ہے، اور جو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ اس کے بغیر ان کو چلتا نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی عادتوں کو بھی سدھار رہے اور ان کو ان کی عادتیں چھڑوا بھی رہے کہ آہستہ آہستہ تم نشے کے بغیر رہنے کی عادت ڈال لو. ہمارے زمانے میں تو بناوٹی اور کس طرح کے نشے اس وقت میں لوگ اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے. اور یہ آیت جب نازل ہوئی ہے حضرات صحابہ نے اور مکہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے اس طریقے سے گلیوں میں شراب کو بہایا ہے. یوں لکھا ہے کتابوں کے اندر، زمین کے اندر شرابیں جذب ہو گئی تھی، اور جب بارش کا موسم آتا تھا تو وہ ساری شرابیں جو ہے تازہ ہو کر کے باہر جب نکلتی تھی تو اس کی جو ہے بو اور اس کی بدبو جو ہے اس وقت ہمیں محسوس ہوتی تھی. یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نماز کے قریب بھی مت آؤ اس حال میں جب تم نشے کی حالت میں ہو. نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت آؤ. اور نماز دن میں 5 مرتبہ ہے اور 5 مرتبہ نماز میں، اور نماز فرض ہے. حضرات صحابہ نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، تو 5 مرتبہ نماز میں آنے کا وقت کے وقت میں جو ہے اس میں پینا نہیں ہے، اس وقت میں نشے کی حالت میں نہیں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت میں نشے کی حالت میں مت رہنا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ.
ورنہ بہت سارے لوگ ایسا کر سکتے تھے کہ پی کر کے نہیں آئے، یعنی ایسے وقت میں مت پیو جب نماز کی کیا وقت قریب ہو، نہیں، نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت آؤ۔ اب یہ تمہیں خود سمجھنا ہے ہمارا نشہ کتنے گھنٹے رہتا ہے اور کتنی دیر تک رہتا ہے، اور اس حالت میں اس وقت میں نماز کا وقت بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یاد رکھو یہ شراب، جوا اور اس طریقے سے بت پرستی اور جو ہے قسمت معلوم کرنے کے جو تیر ہیں، وہ سارے کے سارے کام جو ہے شیطانی کاموں میں سے ہیں، اور اس سے سارے کے سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پرہیز کرو، اس سے دور رہیں اور اس سے مکمل طور پر اجتناب کریں، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے تو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، جہاں جہاں ایمان والے تھے ہر ایک نے اپنے ساری شراب کو جو ہے بہا دیا کہ اب جو حرمت نازل ہو گئی ہے، اب یعنی یہ کیا تھا، یہ تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے دوسرا رخ اختیار نہیں کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور فلاں طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف خمر کو حرام فرمایا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کی حرمت کو بیان فرمایا ہے جو چیز نشے کو لاتی ہے، جس سے انسان کا دماغ گھوم جائے، ہر وہ چیز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا، اب وہ چاہے شراب کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت کے اندر ہو، ہر ایک اپنی اس لائن کو جو ہے جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ یہاں سمجھدار لوگ بیٹھے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف شراب حرام ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کو حرام فرمایا جو نشے کو لاتی ہے، نشہ لانے والی ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات سنیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو قرآن کریم کے اندر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملاً بھی عمل کر کے بتایا کہ دیکھو اس کو حرام، یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور لوگوں نے بہا دیا، ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ جہاں جہاں کہیں بھی شراب ہے وہ ساری شراب کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے۔ سارے لوگوں نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا، سب شراب جو ایک جگہ اکٹھا ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دستے مبارک سے ان سارے مٹکوں کو، ان سارے برتنوں کو خود توڑا ہے، کچھ کو توڑا اور کچھ کو حضرات صحابہ کے سپرد فرما دیا کہ سارے برتنوں کو توڑ دیا جائے، اور حضرات صحابہ نے سارے برتنوں کو اور ساری شرابوں کو بہا دیا اور سارے برتنوں کو توڑ دیا۔ یہ تو حضرات صحابہ کی یعنی ایک طریقے سے زندگی کا نصب العین بن چکا تھا، جسے ہمارے زمانے میں آج کل ٹیلی فون ہوتا ہے، ٹیلی فون کے بغیر ایک گھنٹہ گزارنا ناممکن ہے، ایک دن نہیں گزار سکتا ہے۔ اس زمانے میں اس طریقے سے شراب کا حال تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر آپ قربان جائیے کہ حضرات صحابہ نے کس طریقے سے اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہماری عادت بن چکی ہے اور ہمارا جو طریقے سے نصب العین بن چکا ہے، اس کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ دوستوں، حضرات صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور پر تربیت فرمائی تھی تو آیت کریمہ نازل ہونے کی دیر تھی کہ حضرات صحابہ نے بہانے میں دیر نہیں لگائی۔ اسی دوران ایک صحابی ملک شام گئے ہوئے تھے، یہ لکھا ہے ایک صحابی ملک شام گئے ہوئے تھے، انہیں اس آیت کا پتہ نہیں، ابھی ملک شام میں ہو، جب وہ آتے پھر معلوم ہوتا کہ کیا تھا، ملک شام گئے ہوئے ہیں، وہاں سے اسی بات کی اور اسی تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں سے سارا مال لے کر کے آئے، مدینہ منورہ کے باہر آئے تو سنا کہ معلوم ہوا کہ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو نازل فرما دیا ہے، اب یہ چیز جو ہے مدینہ منورہ میں نہیں کہیں میں بھی اس بات کی اب اجازت نہیں ہے کہ اب اس کا جو ہے اس کو پیا جائے یا اس کا کاروبار کیا جائے۔ تو وہیں پر مدینہ منورہ کے باہر سارے مال کو جو ہے رکھا اور خود چل کر کے مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا سارے حال کو جو ہے بیان فرمائے کہ میرے ساری زندگی کی پونجی ہے، اتنا مال میں نے لگایا ہوا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا کے سارا بہا دیا جائے۔ واقعی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں تو اور کیا ہے کہ انہوں نے سارا جو اپنا جتنا مال تھا اس سارے مال سے اس مال کو خرید کر کے لائے،
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوا کہ سارے کے سارے مال کو بہا دیا جائے. اب ان کی ساری زندگی کا جو اکٹھا کیا ہوا مال جو بہانا ہے, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو جہاں سے مال لائے تو اس کو واپس کر دیا جائے, نہیں, بلکہ اس سارے کے سارے مال کو جا کر کے اسی جگہ پر جو بہا دیا. اپنا نقصان ہو رہا ہے, اپنی ساری زندگی کی جمع کی ہوئی پونجی ہے, نہ اپنے بچوں کی طرف دیکھا, نہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا کہ انہیں کیا کھلاؤں گا, ان کو کیا پلاؤں گا, اپنے گھر کا دیا کس طریقے سے جلاؤں گا, میری تجارت اسی کے اوپر ہے, اور سارا مال میں لگا کر کے اس مال کو لے کر کے آیا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا, اب کوئی جو ہے چور چرا کی اجازت نہیں ہے اور اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. سارے کے سارے مال کو دوسروں کو بہا دیا. لوگوں کو لگتا ہے یہ کیا ہے, یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے, اور یہ طریقہ ہے, وہ طریقہ ہے. ارے کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے سرخ لکیر ہے. اس لیے دوسروں اپنے آپ کی کامیابی اس کے اندر تلاش کرنا ایمان والے کی علامت نہیں ہے. اور سارا مال بہا دیا, پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی برکتیں عطا فرمائی, اس لیے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور یہ سارے مال کو بہانا کس وجہ سے تھا؟ اللہ رب العزت والجلال کی خوف کی وجہ سے تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھا. اور جب یہ فرمان نازل ہو گیا تو اپنی کامیابی کو اس میں انہوں نے تلاش کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے برکتیں بھی کر ایسی عطا فرمائی کہ ایک اللہ رب العزت والجلال کے فرمان کے اوپر مال بہانے کا کیا حال ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نام پر جو صحیح چیزوں میں, حلال چیزوں میں اپنی دنیا کو تلاش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اسے جو ہے کتنا مال عطا فرماتے ہیں. اور ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ قربان جائیے, یوں فرمایا, حضرت ابو موسیٰ اشعری یا حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. 10 لوگوں پر. وہ کون ہے 10 لوگ؟ فرمایا شراب بنانے والے پر, شراب بنوانے والے کے اوپر, شراب لانے والے کے اوپر, اور شراب جس کے لیے لائی جا رہی ہے اس کے اوپر, شراب اٹھانے والے کے اوپر, اور شراب کا جو ہے بیچنے والے کے اوپر, شراب خریدنے والے کے اوپر, اور شراب کی کمائی کو کھانے والے کے اوپر. اس طرح سے 10 لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اب کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ میں تو پیتا نہیں ہوں, میں خالی اس میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے کاروبار کر لیتا ہوں. حرام چیز کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لوگوں کے لیے سبق ہونا چاہیے. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو لوگ شراب کی معاونت کرتے ہیں. اس میں پینے والے, پلانے والے, لانے والے, جس کے اوپر لایا گیا اس کے لیے, اور جو بنا رہا ہے اس کے لیے, جو بنوا رہا ہے اس کے لیے. اور اس طرح سے مکمل طور پر 10 لوگ ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت جس پر ہو, پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں, ہمارے گھر میں ایسی ایسی چیزیں ہیں. دوستوں کہاں سے برکت آئے گی اور کہاں سے مال آئے گا؟ وہ مال ہم نے تلاش نہیں کیا جس میں اللہ رب العزت والجلال نے برکتیں عطا فرمائی ہیں. اور کتنی بار کہا گیا کہ برکت جو والا مال جو ہوتا ہے وہ جو ہے محنت کے بعد آتا ہے, تھوڑا آتا ہے, لیکن اس مال کے اندر برکت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے جگہوں پر اپنی دنیا کو تلاش کریں گے, مال تو ملے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں فرماتے ہیں, اور رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, لیکن مال ملے گا, اس میں نفع نہیں ہوگا, اس میں برکتیں نہیں ہوگی. وہ مال بیماریوں کو لائے گا اور نقصانات کو لائے گا, دنیاوی خساروں کو لائے گا, اور پھر وہ مال کہاں سے نکلے گا ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اس لیے دوستو آپ سارے لوگوں سے گزارش ہے اپنی اولادوں کو اولاد سمجھیں, اپنے بچوں کو. یہ آج بچے ہیں, آج ہماری اولادیں ہیں, کل کو جب یہ ہمارے بڑے ہوں گے. اس لیے یہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کرنا, ان کو مارنا. بہت سارے لوگ آپ لوگ ہو سکتا ہے یہ سمجھتے ہوں گے کہ بچوں کو رلانا یہ اچھی بات نہیں ہے. ارے بچوں کو بچپن میں رلانا یہ اچھی بات ہے تاکہ بڑے ہو کر کے یہ قوم کو نہ رلائیں, اپنے آپ کو نہ رونے والے بنے, اپنے ماں باپ کو نہ رلانے والے بنے, اپنے قوم کا نام خراب کرنے والے نہ بنے. اس لیے ہوتا ہے بچوں کو بچپن میں رلانا یہ اچھی بات ہے تاکہ آگے چل کر کے قوم کا نام روشن کرنے والے بنے. یہ غلط چیزوں کے عادی ہو گئے, غلط چیزوں میں جو پڑھنے والے بن گئے, غلط جو ہم نشینوں کے ساتھ غلط لوگوں کا ساتھ ان کو مل گیا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوا, آج ان کی زندگی کا حصہ ایسی چیزیں بن چکی ہیں
جو ہے کبھی جائے گی نہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام صرف اور صرف موت ہے، جن کے ماں باپ نے صحیح طور پر تربیت نہیں کی، انہیں تھپڑ مار کر کے انہیں جو ہو سکے ان سارے جتن کر کے ان لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ان چیزوں سے دور نہیں کیا، تو یاد رکھیں یہ چیزیں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، گھر کے سارے سامان بھی کھولنے پڑ جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے دوست بزرگوں، اپنی اولادوں کو اپنی اولاد سمجھیں کہ ہماری اولادیں ہیں، آخر وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے اگر دوسرے کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے دوست بزرگوں، یہ چیزیں کیا ہے، اس کا نقصان بھی بہت زیادہ بڑا ہے۔ کیسے؟ گاڑیاں چلانے کے وقت میں، اسی طرح گھروں میں جو ہے میاں بیوی میں جھگڑے کہ عورت کو مار رہا ہے، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، یہ سارے کس وجہ سے ہوا کہ شراب کے نشے میں بالکل مست ہو گیا، اسے یہ نہیں معلوم ماں کون ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ہمارے جو ہے وہ اس کی اپنی عورت کون ہے، اور کس کو مارنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، اور جب نشے سے جب باہر آیا تو کیا ہوا، میں نے ایسا ایسا کر دیا اور ایسا کر دیا، اور یہ نشہ اس سے جانے والا نہیں ہے، اور یہ اس چیز کا حصہ بن چکی ہے، یہ چیز اس کے گھر کا حصہ بن چکی ہے، گھر والے پناہ مانگ رہے ہیں، آخر کس طرح سے اس سے نجات حاصل کی جائے، کیسے اس سے دور رہا جائے، ماں باپ جو چہرہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ دوستو کیا ہوا، یہ بچپن میں صحیح طور پر تربیت نہیں کی، بچپن میں ان کو رلایا نہیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں بڑا ہو کر کے ہمارے بڑپن میں یہ ہم سب کو رلا رہے ہیں، پوری قوم کو رلا رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں، نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی۔ اس لیے دوستو یہ کیا ہے، یہ آہستہ آہستہ مراحل میں حضرات صحابہ اور مکہ مکرمہ کے لوگ ان سے زیادہ عادی ہمارے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کو صحیح طور پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہاتھ تو کون اٹھائے گا، باہر والے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہاتھ اٹھانے کا حق ماں باپ کو ہے۔ ماں باپ ابھی اگر ہاتھ اٹھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا، بڑے ہو کر کے انہیں بھی جو ہے نفع ہوگا، اور ان کی دنیا اور آخرت بنے گی، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو فائدہ ہوگا کہ ان کی اولادیں ان کے لیے رحمت کی دعائیں بھیجیں گی، ان کی قبر کے پاس سے نکلیں گے تو کیا ہوگا، ان کو سبحان اللہ کی کم سے کم توفیق تو ہو جائے گی کہ ہمارے باپ نے ہماری صحیح طور پر تربیت کر دی، ہمیں بچپن میں مارا، تو آج اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ چیزیں کب ملے گی، جب بچپن میں ہم نے مار پیٹ کر کے، اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گھر میں چابک ہونا چاہیے، چابک کس کو کہتے ہیں کہ لکڑی کا ایک، چاہے نہ مارو لیکن گھر میں وہ رہے کہ ایک باپ کا ایک خوف جو ہے بچوں کے دلوں پر سوار ہو کہ اگر ہم غلط قدم اٹھائیں گے ہم پر پڑنے والا ہے، تو بچوں کو بچپن میں رلا دینا یہ جو ہے ان کی تربیت کا حصہ ہے، اور یہ ان کے لیے ضروری ہے تاکہ بڑے ہو کر کے قوم کو نہ رلانے والے بنے، ماں باپ کو نہ رلانے والے بنے، ان کی صحیح طور پر عزت کرنے والے بنے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کوئی بھی درخت ہوتا ہے، درخت جب وہ چھوٹا ہے تو اسے ہم جس طرح پھیرنا چاہیں پھیر سکتے ہیں، جس طرح گھمانا چاہیں گھما سکتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی جڑوں کو مضبوط کر بیٹھا، وہ درخت جب اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا اس نے اور تنے کی شکل اختیار کر گیا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کے ہم کسی شاخ کو ایک طرف سے دوسری طرف کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، اب وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی وہ بچپن کے اندر ہے، جس بات کی عادت ہم انہیں ڈالیں گے وہ عادت ان کے اندر پڑ جائے گی۔ پچھلے زمانے میں ابھی سے 10-20 سال پہلے آپ چلے جائیں، والدین جو ہے بچوں کو مارتے تھے، ان کو صحیح طور پر تربیت کرتے تھے، جس جگہ اور رات میں انہیں وہاں سے لا کر کے گھر میں لاتے تھے کہ اتنے بجے سے باہر کے بعد گھر میں سے باہر نہیں رہنا۔ یہ ساری چیزیں کیا تھی، آج اس بات کا اثر ہے کہ دیکھو کچھ نہ کچھ اثر دیکھنے کو ملتا ہے، یہ اچھائیاں اسی طریقے دوستوں کا حالت ہے، جس طرف سے نہیں گزرے لوگ یوں کہیں کہ ہاں یہ واقعی اسی درخت کا یہ پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔